آج میں غصے کے حوالے سے بات کروں گی۔ عزیزو، ہمارا بے قابو اور گناہ آلودہ غصہ نہ صرف ہماری زندگی میں بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے بلکہ ہمیں بہت سی برکات سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اسی کے سبب خدا کی بہت سی برکات کھو دی ہیں۔ دیکھیں افسیوں 4 باب 26، 27، 29 تا 31 آیت۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدکھائی سمیت تم سے دور کی جائے۔ جب آپ اپنے غصے میں گناہ کرتے ہیں تو آپ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت خطرناک مقام ہوتا ہے۔ ہمارے غصے کے بارے میں کلام مقدس میں بہت سے حوالہ جات موجود ہیں۔ آئیے ان میں سے چند پر غور کرتے ہیں۔ امثال 29 کی 22ویں آیت۔ قہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غضبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے۔ یعنی جب آپ غصے میں گناہ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا بہت نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ کر جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ غصہ ایک وبا کی طرح پھیلتا ہے؟ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جو ہر وقت غصے کا شکار رہتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ بھی اسی عادت میں مبتلا ہو جائیں۔ دیکھیں امثال 22 باب کی 24ویں اور 25ویں آیت۔ غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا، مبادہ تو اس کی روشیں سیکھیں اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائیں۔ ایمانداروں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دوست کیسے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کی صحبت میں ہیں جس کی زندگی غصے سے بھری ہوئی ہے تو زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ آپ بھی اسی عادت کا شکار ہو جائیں گے۔ آئیے کلام مقدس میں سے چند اور مثالیں دیکھیں کہ خدا غصے کو کیا اہمیت دیتا ہے۔ سب سے پہلی مثال پیدائش 49واں باب میں موجود ہے۔ عزیزو، عہد عتیق میں روح القدس انسانوں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آتا تھا جس طرح فضل کے دور میں آتا اور ہمیشہ رہتا ہے، بلکہ ایک مخصوص وقت کے لیے آتا اور ان کے ذریعے سے کلام کرتا۔ اس باب میں روح القدس نے یعقوب کے ذریعے سے کلام کیا۔ پیدائش 49واں باب، اس موقع پر خدا یعقوب کے وسیلہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ پیدائش 49واں باب 5 تا 7 آیت، جس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے۔ شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ اے میری جان، ان کے مشورہ میں شریک نہ ہو، اے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خون ریزی سے بیلوں کی کونچیں کاٹی۔ لعنت ان کے غضب پر کیونکہ وہ تند تھا اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کروں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ غصے میں گناہ کرتے ہیں تو خدا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود کو مسیح کہیں۔ وہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شمعون اور لاوی کے خاندان پر گناہ شدہ غصے کی وجہ سے خدا نے لعنت کی۔ آج بھی آپ میں سے بہت سے لوگ گناہ آلودہ غصے کی لعنت میں سے گزر رہے ہیں۔ گنتی کی کتاب میں بزرگ موسیٰ کی زندگی کا ایک واقعہ درج ہے۔ آپ سب بزرگ موسیٰ کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا۔ اگر کبھی آپ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں۔
مجھے اس کا تجربہ ہے کیونکہ میری شادی ایک یہودی سے ہوئی ہے۔ اس موقع میں ایک شخص بزرگ موسیٰ کو ایسے لوگوں پر قائم کیا گیا تھا جن کی زبان پر ہر وقت شکایتیں ہی ہوتی تھیں۔ وہ انہیں تپتے صحرا میں سے لے کر گزرتے رہے جہاں کوئی ایئر کنڈیشن نہ تھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ کی برداشت کی حد ہو گئی، وہ مزید برداشت نہ کر سکے۔ خدا اس قوم کو ایسی جگہ پر لے آیا جہاں پانی نہ تھا، اور اسرائیلی بزرگ موسیٰ سے شکایت کرنے لگے۔ دیکھیے گنتی 20 باب 3 آیت۔ اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہیں مرے؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ انہوں نے کہا، تو ہمیں غلامی کے گھر سے کیوں نکال لایا؟ وہاں ہمیں ہر چیز کھانے پینے کو ملتی۔ حالانکہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہاں انہیں اذیت دی جاتی، ظلم کیا جاتا، یہاں تک کہ جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے۔ وہ دن ان کے لیے خوش قسمتی کا دن ہوتا جب انہیں تھوڑا بہت کھانے کو مل جاتا، اور یہاں یہ لوگ آزادی حاصل کرنے کے باوجود بھی شکایت کر رہے ہیں۔ تب بزرگ موسیٰ اور ہارون خدا ان کے حضور گئے اور اس نے انہیں ہدایت دی۔ ہدایت کے مطابق انہوں نے چٹان سے کہنا تھا اور خدا نے انہیں پانی مہیا کرنا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ بزرگ موسیٰ چٹان سے کہتے، انہوں نے غصے میں آ کر خدا کے حضور میں گناہ کیا اور چٹان پر اپنی لاٹھی دے ماری۔ وہ چٹان مسیح خداوند تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا خدا نے سوچا ہوگا کہ ہم انسان ہیں اور انسان سے خطا ہو جاتی ہیں؟ عزیزو، اگر خدا چاہتا تو وہ معاف بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، خدا نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا اور بزرگ موسیٰ کو سخت سزا دی اور کہا کہ تو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بزرگ موسیٰ نے یقیناً وعدہ کی سرزمین پر جانے کا خواب دیکھا ہوگا، اور ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ وہاں جائیں، لیکن صرف ایک ہی لمحے میں اپنے غصے پر قابو نہ پا کر اتنی بڑی برکت سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہ آلودہ غصے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بہت سی برکات کھو دی ہیں۔ کیا آپ میری بات سمجھ گئے؟ میرا شوہر ڈینیل آپ کو اپنے بارے میں بتائے گا کہ جب میری اس سے شادی ہوئی تو جہاں کہیں وہ جاتا لڑائی ہو جاتی، کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ اس موقع پر میری دعائیہ زندگی میں یہ سیکھنا میری اولین ترجیح تھی کہ غصے سے کیسے نپٹنا ہے۔ میں نے خدا سے درخواست کی کہ مجھے بتا کہ غصے اور تند مزاجی پر قابو پانے کا کیا راز ہے۔ میں سال بھر یہ دعا کرتی رہی کہ خدا نے مجھے جواب دے۔ آخر کار خدا ہماری طرف رجوع ہوا اور اس نے مجھے اور ڈینیل دونوں کو ایک ساتھ جواب دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم نے غصے اور تند مزاجی سے نپٹنا کیسے سیکھا۔ میں اور ڈینیل شہر سے دور ایک ایسی جگہ رہائش پذیر تھے جہاں مویشی رہتے ہیں۔ وہاں کی زندگی شہری زندگی سے بہت مختلف ہے۔ ہمارے پڑوسی سڑک کے دوسری طرف تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ ہمارے قریبی شہر کی آبادی تقریباً 250 افراد پر مشتمل ہے۔ وہ دکان جہاں سے ہم سودا وغیرہ خریدتے ہیں 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ کچھ لینا بھول گئے تو آپ فوراً سے بھاگ کر لینے نہیں جا سکتے۔ بازار بھی ہمارے گھر سے لگ بھگ 120 میل دور تھا۔ میں زیادہ تر ڈاک یا انٹرنیٹ کے ذریعے خریداری کرتی ہوں۔ ہم پہاڑوں میں رہتے تھے۔ ایک دن ہمیں 120 میل کا سفر کر کے مارکیٹ جانا پڑا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ مجھے جانوروں سے بہت لگاؤ ہے۔ میں انسان ہوں اور خدا سے محبت کرنے کے لیے خلق کی گئی ہوں، اور مجھے خدا کی تخلیق سے بھی ازحد محبت ہے، اور خاص کر بلیوں سے۔ ان دنوں میں میرے پاس ایک بہت خوبصورت بلی تھی۔
ایسا لگتا تھا کہ خدا نے اس بلی کو میرے لیے خلق کیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ جہاں کہیں میں جاتی وہ میرے ساتھ ہی رہتی، لیکن ڈینیل کو اس سے اتنا زیادہ لگاؤ نہ تھا۔ اس دن میں مارکیٹ جانے کے لیے اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بلی چھلانگ لگا کر ڈینیل کے بازو میں آ گئی۔ میں نے کہا، کیا یہ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے؟ ڈینیل نے کہا، ہاں۔ میں نے ڈینیل سے پوچھا، کیا اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی؟ اس نے کہا، یہ جاننا ضروری نہیں، اور ہم جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ہم پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ بلی میری ٹانگوں پر سو رہی تھی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ امریکہ میں 2 طرح کے ڈرائیور ہوتے ہیں، ایک وہ جو بہت آہستہ گاڑی چلاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بہت تیز۔ میں تو زیادہ تیز گاڑی نہیں چلاتی، البتہ ڈینیل بہت تیز ڈرائیو کرتا ہے۔ وہ امریکی جنگی طیاروں کا پائلٹ ہے۔ اس کی زندگی میں تو جیسے آہستہ کا لفظ ہے ہی نہیں۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ وہ آہستہ کا مطلب ہی نہیں جانتا۔ ہم پہاڑوں کے دشوار گزار اور تنگ راستے پر چلتے جا رہے تھے کہ ایک سست رفتار گاڑی ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ چونکہ راستہ تنگ تھا اس لیے ہم اسے کراس نہ کر سکے۔ ڈینیل نے ریس دے کر دھول اڑائی اور گاڑی اس گاڑی کے بمپر کے ساتھ لگا دی۔ جیسے ہی ڈینیل نے گاڑی ساتھ لگائی وہ گاڑی اور بھی آہستہ ہو گئی۔ آخر ہم اس راستے پر آ گئے جہاں سے ہم اس سے آگے نکل سکتے تھے۔ جیسے ہی ڈینیل نے گاڑی آگے نکالی اس آدمی نے بہت تیزی سے آگے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اسے موقع نہ ملا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی گاڑی کے بمپر پر ڈینیل نے دھول اڑائی ہے۔ وہ بہت مشتعل ہو کر ہم پر چلانے لگا۔ اس نے بہت برا رویہ ظاہر کیا۔ اب ہمیں دوسرا راستہ مل چکا تھا، سو ہم وہاں سے دوسری طرف مڑ گئے اور وہ شخص پھر ہمیں نظر نہ آیا۔ اچانک بلی جاگ گئی اور اس نے میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دیا، اور جلدی ڈینیل غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، ریبیکا، اس بلی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، اسے کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا، میں تمہیں باہر پھینک دوں گی، اور سارے راستے ہماری بات چیت جاری رہی۔ بلی مارکیٹ پہنچنے اور گھر واپس آنے تک متواتر شور کرتی رہی، اور میں اسے یہی کہتی رہی کہ اگر آج میں تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو یہ تمہیں کھڑکی سے باہر پھینک دیتا۔ میں گھر پہنچی تو میری حالت بہت خراب تھی۔ میں سو گئی اور میں نے بہت برا خواب دیکھا، جو اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بدرو موجود ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈینیل کو بھی سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے بھی ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ ڈینیل کو زیادہ تر ایسے خواب نہیں آتے۔ وہ زور سے چلایا، وہ مجھے مار دے گا، وہ یہی مجھے مار دے گا۔ میں نے کہا، ڈینیل اٹھو، ہمارے گھر میں بدرو ہے۔ کہاں سے اور کیسے یہ ہمارے گھر میں داخل ہو گئی؟ اس نے کہا، اسے باہر نکالو۔ میں نے کہا، میں اسے نہیں نکال سکتی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے تم اسے لائی ہو۔ ڈینیل کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بستر سے اٹھایا اور کہا، ہمیں دعا کرنا اور معلوم کرنا ہے کہ یہ بدرو اس گھر میں کیسے آئی۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے گئی اور ہم دعا میں بیٹھ گئے۔ اچانک اس نے کہا، ریبیکا، دعا بند کر دو، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بدرو کہاں سے آئی۔ اس نے کہا، تمہیں یاد ہے کہ جب ہم جا رہے تھے تو ایک گاڑی ہمارے سامنے آئی تھی جو بہت آہستہ آہستہ جا رہی تھی؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تم نے غور کیا اس کی گاڑی کے بمپر پر جو اسٹیکر لگا ہوا تھا اس پر کیا تھا؟ میں نے کہا، تم ڈرائیونگ سیٹ پر تھے، میں دور تھی، میں نے غور نہیں کیا۔ اس نے کہا، اس کے بمپر پر پینٹاگرام بنا ہوا تھا۔ اس آدمی کا تعلق یقیناً جادوگری سے تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور اس نے غصے کی روح ہماری طرف بھیجی۔ وہ بدرو ہماری گاڑی میں آئی
اور اس نے بلی کو جگایا، کیونکہ جانور روحوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بلی نے شور مچانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے پاس ہمیں بتانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ اس بدروح نے ڈینیل پر حملہ کیا اور اس نے مشتعل ہو کر کہا کہ اس بلی کو باہر پھینک دو۔ یہ سن کر میں بھی مشتعل ہو گئی، اور اس طرح ہم نے غصے میں آ کر گناہ کیا، اور وہ غصے کی بدروح ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ اور یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ تھا کہ ہم نے غصے سے کیسے نپٹنا ہے۔ ہم نے توبہ کی اور اس روح کو باہر نکالا۔